اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں کیا بیان ہوا تھا کہ اللہ کی نظر میں دولت کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی مشرکین مکہ نے بنا لی ہے. اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ غریب مسکین پر قرآن نازل کیوں ہوا، اس کو تو کسی دولت مند پہ نازل ہونا چاہیے تھا، طائف اور مکہ میں کسی عظیم انسان پہ نازل ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کہتے ہیں تم نے دولت کو بڑی ویلیو دے دی ہے. تو دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ یہ سارے مسلمان بھی کافروں کی دولت کو دیکھ کے کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اس سے بھی زیادہ دولت دے دیتا جتنی ابھی دی ہوئی ہے، سونے چاندی کے گھر بنا دیتا. اس لیے اصل چیز اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ تقویٰ. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اندھا بنے گا، تو اس کو ہم سزا دیں گے چاہے وہ دولت میں ہی ہو. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، کوئی بھی بچہ، تو شیطان بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے. شیطان برائی کی تعلیمات دیتا ہے، فرشتہ اچھائی کی تعلیمات دیتا ہے. تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ یہاں قرین وہ مراد ہے وہ شیطان جو برائی کروا کے چھوڑتا ہے اس سے، یعنی وسوسے ڈال ڈال کے نا اس سے برائی کروا کے چھوڑتا ہے، یہ وہ شیطان مراد ہے. یعنی اس سے کیا مطلب، جب آپ برائی کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور پھر اب آپ برائی ہی کی طرف جاتے ہیں، تو شیطان کا آپ کے دل پر پورا قابو ہو جاتا ہے. تو یہ وہ مراد ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور اس طرح کے جو شیاطین ان پہ مسلط ہوتے ہیں نا، یہ ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے. کبھی سیدھے راستے پہ ان کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہمیشہ برائی کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ سیدھے راستے پر ہے. یعنی وہ شیطان ان کو اتنی بڑی گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ عام شیطان تو صرف یہی کرتا ہے نا کہ برائی کو مزین کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، پھر بھی آپ شیطان کی باتوں میں آ کے کر لیتے ہو. لیکن ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بڑی گمراہی کہ اس گمراہی کو یہ حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ غلط کام کو اچھا سمجھو گے تو آپ کو کون ہٹا سکتا ہے پھر اس سے. جیسے آپ دیکھ لو نا دنیا میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ برائی کو دنیا میں فروغ دیا جا رہا ہے اور فروغ دینے کو ثواب سمجھا جا رہا ہے. حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو جس شیطان کو میں نے مسلط کیا تھا نا اور جس سے اس کی دوستی پکی ہو گئی تھی، اسی شیطان کے بارے میں یہ کہے گا یا لیت بینی و بینک، ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، کاش. فبئس القرین، کیا ہی برا دوست تھا. یعنی دوستی دنیا میں تو خوش ہیں شیطان سے دوستی ہے، لیکن آخرت میں یہ جذبہ ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، تمہیں یہ بات فائدہ نہیں پہنچائے گی آج کے دن. کیا بات؟ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ تم عذاب میں شریک ہو. دیکھیں جب کسی مصیبت میں 8-10 لوگ شریک ہوتے ہیں نا تو اکثر ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ کام آ ہی جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِذ ظَلَمْتُمْ، جب تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، یا ظلم سے مراد ہے شرک، تو شرک کی وجہ سے اب تمہارا اس عذاب میں مشترک ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا، یعنی بخشش نہیں ہو سکتی تمہاری. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو، راستہ دکھا سکتے ہو؟ اور اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں ہو، ظاہر ہے چھوٹی موٹی گمراہی سے تو لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے، جو شخص بہت بڑی گمراہی میں ہو آپ اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. کیا مطلب؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، امیدیں لگانا چھوڑ دیں. آپ ان لوگوں سے امیدیں مت لگائیں. یہ اس درجے کے جو ضدی لوگ ہیں ان سے امیدیں مت لگائیں. آپ امید لگے گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو غم ہوگا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، مشرکین کی ایک ہی طوطے کی طرح رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، بھائی عذاب لے آؤ، آپ عذاب لے آؤ، جو کہتے ہو کہ اللہ عذاب دے گا تو ابھی لے آؤ. تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے گا یا نہیں آئے گا اور آپ پہ موت واقع ہو جائے گی. تو دونوں صورتوں میں آپ کامیاب ہیں، یہ ناکام ہے. تو یہ کیوں عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو لے جائیں یعنی عذاب نہ آئے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بھی ہم نے ان سے انتقام لینا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. آپ پر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو بھی ان پر عذاب آئے گا، بے شک آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آ جائے. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں اس عذاب جو ہم نے جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی دنیا میں ہی دکھا دیں اس کو. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کہ عذاب ابھی آئے یا بعد میں آئے، عذاب سے بچنے کی فکر کرو. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیں اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کے فضول باتوں میں مت آئیے، ان کی دلائل سے متاثر مت ہوئیے آپ، اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن یہ آپ کے لیے بھی نصیحت، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگو ان قریب تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا.
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، اور اے پیغمبر یہ تمام پیغمبروں کا یہی مضمون ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء سے واقف نہیں تھے نہ آسمانی کتابوں سے واقف تھے، آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو اللہ پیغمبر کو تسلیاں بہت دیتا ہے قرآن میں کہ جتنے پیغمبر ہیں نا سب کا یہی مضمون تھا، تو آپ اکیلے نہیں ہیں کہ آپ کو یہ خیال پیدا ہو، یہ وہم ہو کہ میں اکیلا ہی ہوں جو توحید کی دعوت لے کے آیا ہوں اور پوری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے۔ اصل میں اس حالات میں ہم دیکھیں نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن اتنی بار بار تسلیاں کیوں دیتا ہے اور شرک کی بار بار اتنی نفی کیوں کرتا ہے، کہ اس وقت تو پوری ایک مہم چل رہی تھی اور دنیا خلاف ہو چکی تھی، عرب سارے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، آپ اکیلے تنہا تھے اور چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو اس لیے نبی کو بہت زیادہ اس وقت تسلیوں کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس مضمون میں اکیلے نہیں ہیں۔ آدمی کو جب آدمی حق کی دعوت دیتا ہے اور تنہا رہ جائے نا تو اسے وسوسہ ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہ میں اکیلا ہی اس جو ہے منہج پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، آپ پچھلے پیغمبروں سے پوچھیں۔ کیسے پوچھیں گے؟ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، یعنی ان پیغمبروں کی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن میں، اور تورات اور انجیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان پیغمبروں سے پوچھئے کہ کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے الرحمن کے علاوہ بھی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ تمام پیغمبروں کا ایک ہی جواب ملے گا تمام آسمانی کتابوں میں، تمام پیغمبروں میں، کہ نہ معبود صرف ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو اس سے مقصد پیغمبر کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی دعوت کوئی نئی نہیں ہے، جیسے ہے نا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں پیغمبروں میں کوئی بدعت نہیں ہوں کہ کوئی نئی چیز لے کر آیا ہوں، یہ کوئی نیا پیغمبر آیا ہو کہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی پیغمبر ہی نہ آیا ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، ہم نے جو پہلے پیغمبر بھیجے ان سے بھی ذرا آپ پوچھئے کہ کیا رحمان کے علاوہ ایسے معبود اللہ نے بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ تمام پیغمبروں کا ایک ہی جواب ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک، کہ نہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے اے نبی آپ کانفیڈنٹلی اپنی دعوت پر جو ہے مضبوطی سے ڈٹ جائیے اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ زخرف کے رکوع نمبر 5 اور 25ویں پارے کے رکوع نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی طرف